بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نوجوان مسلمان اور ایک نوجوان غیر مسلمان لڑکی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل انسانیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پہنچ سکے۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کیا کرتا تھا اور اس دفتر میں ایک امریکن لڑکی بھی کام کیا کرتی تھی، اور اس مسلمان نوجوان کا اس لڑکی کے ساتھ تعلق بن گیا، اور تعلق اس قدر بنا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ اب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنے والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر لیا، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، یار ایک پکا سچا مسلمان ہو کر اس نے ایک لڑکی کی خاطر اپنا دین چھوڑ دیا، اور وہ مسلمان اس کے دوست اس کو ملنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور وہ ان سے نہیں ملا کرتا تھا اور ان کو دیکھتے ہی بھاگ جایا کرتا تھا۔ بالآخر اس کے مسلمان دوست تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ ہر ایک اپنی اپنی باتیں کرنے لگا۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی یہ بات بھول گئے۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے غیر مسلمہ لڑکی کے لیے اپنا دین چھوڑ کر اس سے شادی کی تھی۔ اس نوجوان نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی، امام صاحب اس سے ملے اور سلام کیا، اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں نے اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں یہ سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر وہ قرآن پاک نہیں پڑھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا ہاں پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہاں سے واپس لیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس گھر میں کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔
اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔